سعودی عرب میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کشمیر کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں کشمیر ایشو کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنا ہے۔ عمیر علی اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کی جانب سے کشمیر کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رانا عبدالرؤف کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اجتماعی طور پر کشمیریوں کی آواز بن کر ابھریں۔ اس سے دنیا کو کشمیر میں جاری بھارتی فوج کے مظالم سے آگاہ کیا جا سکے گا۔ احسن عباسی، خالد اکرم رانا، حافظ عبدالوحید، میاں حامد، اقبال ودود اور دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا مقصد کے لیے یہ کمیٹی بنی تھی یا جو حرکت میں آئی ہے، جو کام کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس سے وہ اپنے مقاصد میں جو ہے کامیاب ہو۔ کمیٹی میں کشمیری رہنماؤں کو بھی شریک کیا گیا ہے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ہر سیاسی جماعت کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر ہفتہ وار تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا نے خبردار کیا ہے کہ بریگزٹ نہ صرف برطانیہ اور یورپ بلکہ دنیا بھر کے لیے معاشی سست روی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کی سربراہ کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بریگزٹ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص ان کی آمدنی والے ممالک کے لیے زیادہ فکر مند ہے جن کا انحصار برطانیہ اور یورپ پر ہے۔ کرسٹالینا جارجیوا کا مزید کہنا تھا کہ برطانوی سیاست دانوں کو بریگزٹ سے متاثر افراد کے لیے کوئی محفوظ راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف کی سربراہ نے مزید کہا کہ عالمی معیشت سست روی کا شکار ہے، جس کی بڑی وجہ تجارتی ٹکراؤ ہے اور 2020 تک عالمی جی ڈی پی سے $700 ارب نکل جائیں گے۔ خالصتاً تحریک کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ نہیں، بھارتی حکومت اور میڈیا کا رویہ سکھ علیحدگی پسند کو ہوا دے رہا ہے۔ برطانوی حکومت کی رپورٹ نے بھارتی دعووں کی قلعیں کھول دی۔ برطانیہ کی یونیورسٹیز کو جنسی ہراسگی اور نفرت پر مبنی جرائم کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہ تجاویز یونیورسٹیز UK نامی ادارے کی جانب سے پیش کی گئی ہیں۔ وزیر برائے یونیورسٹیز کرس سکنمور کا کہنا ہے کہ برطانوی جامعات میں کسی قسم کی ہراسگی برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیز UK کی صدر پروفیسر جولیا بیکنگم کا کہنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام کرے اور نسل، مذہب اور ذات پر مبنی نفرت ہمارے معاشرے اور یونیورسٹی۔ جولیا بیکنگم نے مزید کہا کہ وہ ایک ایسا ماحول بنانے کے لیے پرعزم ہیں جس میں کسی شخص کے ساتھ بھی لسانیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک روا نہ رکھا جائے۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے حوصلوں میں محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں امجد اسلام امجد، انور مسعود اور اس کے علاوہ رحمان فارس جیسے نامور شعراء کرام نے شرکت کی اور خوبصورت کلام پر شرکاء سے داد وصول کی۔ مشاعرے کا مزید احوال جانیے وسیم قاظمی کی رپورٹ سے۔ لندن کے علاقہ ہونسلو کے مقامی ہال میں پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام محفل مشاعرہ سجائی گئی، جس میں علاقہ بھر سے اردو ادب اور شاعری سے لگاؤ رکھنے والے خواتین و حضرات شریک ہوئے۔ مشاعرے میں شاعری کے علاوہ پاکستان میں میڈیا کے کردار اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اردو ادب اور ڈرامہ نگاری کی نئی جہتوں پر بھی بات کی گئی۔ پنجا والی بات ہے، لاری دے مسافران خاص ہی رعایت ہے تے کھٹ کے چلانے میں کارخانے مومنوں چارانے پائے جڑا سرما او ناز کر سکتا لوڑ ہوئے جس نو آواز کر سکتا۔ نامور شعراء اور ادیب امجد اسلام امجد اور انور مسعود نے کہا برطانیہ میں مقیم اپنے لوگوں میں ادبی تڑپ اور سیکھنے کی طلب کو محسوس کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امجد اسلام امجد نے کہا علم و ادب اور سخنوری کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ وہ جو درد تھا تیرے بخت میں سو وہ ہو گیا اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول گیا۔ شرکاء نے کہا لندن جیسے مصروف شہر میں اپنی زبان اور اپنا ادب سن کر دلوں کو تسکین ملتی ہے، جبکہ ادبی معماروں سے ملاقات وطن کی مٹی کی یاد دلاتی ہے۔ مانچسٹر میں میرے بہت سے دوست ہیں، بلکہ یوں سمجھیے وہ اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے برنلے، تو میں اسے اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا، میرے ساتھ 4 مہینے مجھے رکھا۔ ارتقاء کا لفظ شاید اپلائی نہیں میں اس میں کروں گا، اس لیے کہ ٹیکنیکلی جس میڈیا کی رینج بہت بہتر ہوئی ہے، میڈیا کی ڈلیوری بہت بہتر ہوئی ہے۔ لندن میں اس طرح کی تقریبات کا ہونا نایاب ہے اور بہت ہی کم اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جو ہمارے
अमजद इस्लाम अमजद साहब और अनवर मसूद साहब के साथ है। रहमान फारिस हमारे नौजवान शायर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। हमारे जनरेशन में इतनी टैलेंट है कि हम क्या कह सकते हैं, पर यही है कि पाकिस्तान से ये आए और हमें ब्लेस किया, आए और ये फंक्शन किया, बहुत अच्छा हो गया। इस तरह की महफिलें होनी चाहिए क्योंकि हमें इस मुल्क में रह के अपने कल्चर और अपने अदब के साथ लगे रहना चाहिए। बड़ी खुशी है इस बस्ती के लिए, इस मुल्क के लिए कि आज जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम अनवर मकसूद साहब हमारे पास मौजूद थे, अमजद इस्लाम अमजद जो हमारे असातिज़ा में शामिल होते हैं, और नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी जो रहमान फारिस, वो पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की दावत पर यहाँ पे हंसलों में तशरीफ़ लाए। आपने देखा कि लोगों को जो जोशो खरोश है, जिस तरीके से असल में उनको अपनी वतन की मिट्टी की याद आती है। यूके इस्लामिक मिशन ने, पाकिस्तान एसोसिएशन ने और आप सब लोगों के अहबाब के ताउन से और मीडिया के भरपूर कोऑपरेशन से उर्दू की शम्मा और उर्दू ज़बान व अदब की मशाल रोशन है और रोशन ही रहेगी। शुरका ने मजीद कहा, इस तरह की महाफिल मुस्तकिल बुनियादों पर होती रहनी चाहिए ताकि अदब के दिलदादा अफराद के ज़ौक़ की तस्कीन हो सके और नई नस्ल को अदबी वर्सा मुंतकिल किया जा सके। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। डंडी की सेंट्रल मस्जिद ने दियार गैर में हुसूल तालीम के लिए आने वाले तलबा और तालिबात के एजाज़ में शानदार ज़ियाफ़त का अहतमाम किया, जिसमें मकामी तलबा और असातिज़ा भी शरीक हुए। इसी पर देखिए कैसर हबीब की रिपोर्ट। सेंट्रल मस्जिद में डंडी और गिरदोनवाह की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के गैर मुल्की तलबा और तालिबात और असातिज़ा के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। इमाम अब्दुल रऊफ और इमाम हमजा ने बाहमी एहतराम, मोहब्बत और कुर्बानी का दर्स देते हुए कहा कि इस्लामी तालीमात को अपनी जिंदगियों पर लागू करना दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी का बायस है। मसाजिद से ताल्लुक हमें आपस में जोड़े रखता है। If you say, if your child is throwing the pebbles, that's nonsense. Don't do it. Yeah, same nonsense we do. We hold the pebbles and we throw the pebbles to the wall, there is nothing there. There is no shaitan there. तलबा और तालिबात ने अपना अपना तारुफ करवाया और अपने मुस्तकबिल के प्लान्स और हिकमत अमली के बारे में भी बताया। We are not going to get that Maghrib Salat again in our life. Make sure you work hard in your studies and also make sure that you do remember the one who has created us. नए आने वाले तलबा ने स्कॉटलैंड में तालीम के मयार को सराहा और स्कॉटिश लोगों की मिलनसारी की तारीफ की। तलबा ने डंडी स्टूडेंट इस्लामिक सोसाइटी को भी उनके काम पर खिराज तहसीन पेश किया। A really good place to study, especially with the diversity in its community and the activities that they keep us engaged with. I love Dundee. This is my 5th year here. Everyone's very welcoming and there's lots to do and it's a very nice place to be. I don't always come, but this year, alhamdulillah, it's been so good. It's the best year by far. There's been many dinners and this is pretty good. I'm really happy to be here as a member of the Islamic Society or Islamic body of the University of Dundee Islamic Society. So I really thank Allah for the opportunity given us. او نن د جمعات ټول سټوډنټان راغلي چې د یو بل سره میلاو شي، د هر سال کیږي او د یو بل سره چې نورم سو ویلکم کوي، دا ډیر جمعات ډیر ښه دی او خلک ټول د یو بل سره تعلق ساتي۔ چیئرمین مسجد بشیر چوہان نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، انہیں زندگی کے مقصد کے بارے میں یاد دہانی کروائی اور کہا کہ آپ کہیں بھی جائیں مگر اپنی پہچان، اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کو کبھی نہ بھولیں۔ قیصر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی، اسکاٹ لینڈ۔ सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने रियाज में सऊदी शूरा कौंसिल के स्पीकर शेख डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं और शोबों का जायज़ा लिया, खुसूसन सऊदी शूरा कौंसिल और पाकिस्तान की सेनेट और कौमी असम्बली के माबैन पार्लिमानी ताल्लुकात और उनके किरदार को मुतहर्रिक करने पर गौर किया गया।
سعودی عرب میں تبدیلی کی لہر جاری ہے. مسلح افواج میں بھی خواتین کو ملازمت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سعودی وزارت دفاع کے مطابق خواتین کو مسلح افواج میں سپاہی، سٹاف سارجنٹ، فرسٹ سارجنٹ، میجر اور دیگر عہدوں پر بھرتی کیا جائے گا. اس سلسلے میں انہیں آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. یہ اقدام سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے. گزشتہ سال خواتین کو اینٹی نارکوٹکس، کرمنل انویسٹیگیشن اور کسٹمز جیسی پبلک سیکیورٹی سے جڑی فورسز میں بھی بھرتی کی اجازت دی گئی تھی. جرمنی کے شہر کولون میں 5 روزہ عالمی فوڈ ایکسپو شروع ہو گئی ہے، جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے تاجر اپنی مصنوعات کے ساتھ موجود ہیں. پاکستانی فوڈ کمپنیز کی مصنوعات مقامی شہریوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے. اسی پر دیکھیے عمران مہر اور اصغر مرزا کی رپورٹ. فوڈ آئٹمز اور ڈرنکس تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھی جاتی ہیں. جرمن شہر کولون میں فوڈ آئٹمز اور ڈرنکس کی 5 روزہ عالمی نمائش جاری ہے، جس میں دنیا بھر سے آئے تاجروں نے چاول، خشک میوہ جات اور کئی درجن دوسری مصنوعات کے اسٹالز لگا رکھے تھے. نمائش میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے تعاون سے 28 جبکہ کل 40 کمپنیاں اپنی مصنوعات پیش کر رہی ہیں. نمائش میں پاکستانی کمپنیوں کا زیادہ انحصار چاول پر ہی دکھائی دیا، تاہم مسالہ جات، جڑی بوٹیاں، فروزن پروڈکٹس اور پنک سالٹ بھی پاکستانی سٹالز پر دیکھنے کو ملا. مرحوم گلوکار جنید جمشید کے صاحبزادے نے بھی نمائش میں سٹال لگایا اور اپنی پروڈکٹس پیش کی. بیرون ملک نمائش کے حوالے سے یہ ان کا پہلا تجربہ تھا. انہوں نے پاکستانی پویلین کے انتظامات کو بے حد سراہا. بہت بہترین یہاں پہ فیسلٹی دی ہوئی اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس کو پش کرنے کے لیے یورپ میں اسپیشلی تو بہت ہی اچھا ایک طریقہ ہے دوسرے بائر سے ملنے کا. اور یہاں میں نے دیکھا ہے بہت بہترین سارا سلسلہ چل رہا ہے، فیسیلیٹیٹ بھی بہت اچھا کیا ہے اور اس طرح پاکستان پویلین کو بھی بہترین بنایا ہے. اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی کمپنیوں کے نمائندوں نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی کوشش اور تعاون کو بے حد سراہا. ابھی یہاں پہ آئے ہیں، یہ ایگزیبیشنز آر پلیٹ فارم ٹو سپورٹ اینڈ ٹو ایگزیبٹ پاکستانی پروڈکٹس، اور تو اس حساب سے یہ ایک ہمیں پلیٹ فارم ملا ہے، اچھا ہے، الحمدللہ دس از بیٹر. کولون میں ہر سال لگنے والی اس نمائش نے 2017 میں 107 ممالک کی 7400 سے زائد کمپنیوں نے حصہ لے کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا، جس میں 1,65,000 تاجروں نے اعلیٰ سطح پر معلومات اور اپنی مصنوعات کے آرڈرز لیے.